آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، کراچی میں موسم نے یو ٹرن لیا ہے، شدید گرمی کے بعد کالی گھٹاؤں کا راج ہے اس وقت شہر قائد پر، مختلف علاقوں میں تیز آندھی آ رہی ہے، سرجانی اور تیسر ٹاؤن میں بارش بھی شروع ہو چکی ہے۔ بالکل، ٹوکٹے طوفان کے بعد کہا جا رہا تھا کہ اس کا خطرہ ٹل گیا ہے اور بارش کا بھی امکان نہیں ہے۔ کراچی میں ہم نے دیکھا کہ بدین میں بارش ہو رہی تھی، سکھر میں بارش ہو رہی تھی، لیکن کراچی میں کوئی پیش گوئی نہیں کی گئی تھی۔ ایسے میں موسم نے یو ٹرن لیا ہے۔ کل تک رات 10 بجے تک جہاں کراچی میں 40 درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا تھا، وہاں شدید گرمی کے بعد کالی گھٹاؤں نے اپنا راج جما لیا ہے۔ مختلف علاقوں میں تیز آندھی ہے اور سرجانی اور تیسر ٹاؤن سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں تیز بارش اس وقت جاری ہے۔ بالکل، محکمہ موسمیات کی پیش گوئی ایک بار پھر غلط ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ کراچی میں محکمہ موسمیات نے دعویٰ کیا تھا کہ اس ہفتے کراچی میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، گرمی کی شدت مزید بڑھے گی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی میں موسم نے یو ٹرن لیا ہے۔ شدید گرمی کے بعد کالی گھٹاؤں کا راج ہے اس وقت، مختلف علاقوں میں تیز آندھی ہے، سرجانی اور تیسر ٹاؤن میں بارش شروع ہو چکی ہے۔ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ فیضان جلیس ہمارے نمائندے موجود ہیں۔ فیضان، ایک دفعہ پھر سے کہا جائے کہ غلط ہو گئی تمام تر پیش گوئیاں تو بالکل ٹھیک ہوگا، ایک دفعہ پھر سے کراچی میں گرمی کے بعد بارش شروع ہوئی ہے اور اس بار یہ کراچی والوں کے لیے بہت اچھی بھی ہے۔ جی بالکل، کراچی میں موسم نے ایک بار پھر یو ٹرن لیا ہے، گرمی کا زور ٹوٹا ہے، بادلوں کی کالی گھٹائیں چھائی ہیں، اس کے بعد مختلف علاقوں میں بادل برسنا شروع ہوئے۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ کراچی میں گرمی کی شدت برقرار تھی، سڑکوں پر سناٹا تھا، گرم لو تھی اور دھوپ تھی، 42، 43 اور اس سے زیادہ کا جو ہے وہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا تھا۔ محکمہ موسمیات نے یہ بھی کہا تھا کہ کراچی میں جو ہے صرف ہلکی نوعیت کی بارش ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کی یہ پیش گوئی غلط ثابت ہوئی۔ کچھ دیر قبل جو ہے وہ کراچی کے مختلف علاقوں میں کالی گھٹائیں چھائیں اور اس کے علاوہ سورج بادلوں کے پیچھے چھپا اور تیز ہوا چلنے کے بعد مختلف علاقوں میں بادل برسنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ لانڈی، کورنگی کے علاوہ سرجانی کی بات کریں، ناگن چورنگی، نیو کراچی، نارتھ آباد کے اطراف جو ہے وہ بارش اس وقت بھی ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ گرو مندر صدر کے علاقوں میں ہلکی بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر کافی جو ہے وہ تیز آندھی چلنے کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات نے یہ بھی کہا تھا کہ آج جو ہے وہ گرمی کی شدت برقرار رہے گی، شہری گھروں میں رہے، غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلے، یہ بھی جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا تھا، لیکن موسم نے رنگ بدلا ہے، موسم نے انگڑائی لی ہے اور اس کے بعد موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، گرمی کی شدت کم ہوئی ہے اور بادل برسنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹھیک ہے فیضان، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بادل برسنے کا سلسلہ جاری ہے، اب محکمہ موسمیات کیا پیش گوئی کر رہا ہے؟ یہ جو اس وقت مٹی کا طوفان ہے، یہ جو جھکڑ چل رہے ہیں ہوا کے، بارش بھی ہو رہی ہے کئی علاقوں میں، تو کیا کہتی ہے محکمہ موسمیات، یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ جی بالکل، محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر میٹ ہیں، ان کی جانب سے یہی کہا گیا کچھ دیر قبل جب موسم کا رنگ تبدیل ہوا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہلکی نوعیت کی جو وہ بارش مختلف علاقوں میں ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہے، لیکن موسم کی صورتحال ایسی تھی گزشتہ روز تک کہ کراچی میں بارش ممکن نہیں تھی، جبکہ جو طوفان چلا ہے کراچی کے ساحل سے 1210 کلومیٹر کے فاصلے سے کراچی کی جانب رخ کرنے والا طوفان جو کہ بھارت کی جانب مڑ چکا تھا، اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ کراچی میں بارش کے امکانات بھی جو ہے وہ کم ہو چکے ہیں، ہلکی بارش ضرور ہو سکتی ہے، وہ بھی مضافاتی علاقوں میں، بلائی علاقوں میں، لیکن محکمہ موسمیات کے اس دعوے کے بعد بھی کراچی کے جو وہ تمام تر علاقے ہیں، ضلع بستی کی بات کریں، ضلع ملیر، کورنگی اور ضلع بیس کے بالخصوص سرجانی، منگو پیر میں بارش جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی یہی سامنے آئی ہے کہ ممکنہ طور پہ جو وہ بادل مزید برس سکتے ہیں اور مزید جو ہے وہ 1 سے 1.5 گھنٹے تک جو وہ سلسلہ بارش کا جو ہے وہ جاری رہ سکتا ہے۔ مزید پیش گوئی جو ہے وہ سامنے آئے گی، لیکن فی الوقت محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر میٹ نے یہی کہا تھا کہ کراچی میں بارش کے امکانات کافی کم ہیں، گرمی کی شدت برقرار رہے گی، 2 سے 3 روز تک اسی طریقے سے لو چلتی رہے گی، شہری احتیاط کریں۔ مختلف فلاحی اداروں کی جانب سے ہیٹ ویو کے کیمپ بھی سڑکوں پہ جو ہے وہ لگائے گئے تھے، جہاں پر شہریوں کو کافی موسم کی پیش گوئی کی گئی تھی، اس کے مطابق یہی بتایا جا رہا تھا کہ 20 تاریخ تک یہی رہے گی۔ ہمارے ساتھ ڈائریکٹر میٹ موجود ہیں، سردار سرفراز، ان سے اس حوالے سے مزید بھی بات کرتے ہیں۔ بارش شروع ہو چکی ہے، سردار صاحب بتائیے گا یہ بارش کب تک جاری رہے گی اور کیا اس سے گرمی کی شدت کم ہو سکے گی؟ دیکھیں، یہ بنیادی طور پہ ڈسٹ آم آیا، گرد و غبار اور مٹی کا طوفان آندھی کے ساتھ۔ تو آندھی آپ کو پتہ ہے کہ جب چلتی ہے ڈسٹ آم آتا ہے تو زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کا فنامنا ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کچھ سائیکلون گزر رہا ہے، اس کے بھی کچھ اثرات ہیں۔ ہمارے سندھ کے برابر سے راجستھان وغیرہ سے انڈیا کا جو علاقہ ہے اس کے بھی کچھ اثرات ہیں، تو یہ کہیں کسی جگہ میں کراچی کے بالخصوص نارتھ اور نارتھ ایسٹ اور نارتھ ویسٹ میں ہوئی ہوگی بارش، تو زیادہ سے زیادہ یہ 2 گھنٹے میں گزر جائے گا
اچھا تو یہ بتائیے گا بارش کس حد تک ہو سکتی ہے؟ ابھی سرجانی میں ہو رہی ہے اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بارش ہو رہی ہے، تو کیا پورے شہر قائد میں بارش ہوگی؟ پورے شہر قائد میں نہیں ہوگی، کہیں کہیں ہوگی. میں آپ کو بتایا نا کہ کراچی کے نارتھ اور نارتھ ایسٹ میں زیادہ چانسز ہیں کہ وہ نارتھ میں سرجانی آ جاتا ہے، نارتھ ایسٹ میں گٹاف ٹاؤن اور بیریا ٹاؤن اور اس طرف اور گلشن حدید ایسٹ کی طرف. ٹھیک ہے. آلریڈی اگر کراچی کی بات کریں تو ہیٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، زیر زمین بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہیٹ بہت زیادہ بڑھ گئی اور ایسے موسم کے بعد عموماً گرمی بڑھ جاتی ہے. کیا ایکسپیکٹیشنز ہے؟ اگر یہ صرف 2 گھنٹے کی بارش ہے تو گرمی بعد میں دوبارہ بڑھ جائے گی؟ دیکھیے وہی جو جب تک یہ سی بریز باقاعدہ نہیں چلتی نا، یہ ہوا تو جو چلی ہے یہ شمال مشرق کی جانب سے شمال یا شمال مشرق کی جانب سے چلی ہے. تو جب تک سی بریز میں نے پہلے بھی بتا رہا تھا کہ کل اس کے بحال ہونے کے امکانات ہیں جب سسٹم تھوڑا دور اور نکل جائے گا، چونکہ ابھی تک سی بریز اس کے اندر ٹریپ ہے تو پھر ٹیمپریچر نیچے آئے گا کل. اچھا سردار صاحب، اس سے 1-2 دن پہلے ہم نے یہ جانا تھا کہ 20 تاریخ کے کچھ دنوں بعد ہو سکتا ہے کہ کراچی میں بارش ہو، لیکن وہ بھی ہلکی پھلکی بارش ہوگی، تو وہ سٹل ہے یا ہم سمجھیں کہ اب اس بارش کے بعد اس کا کوئی امکان نہیں؟ 20 تاریخ کے بعد آج کون سی تاریخ ہے؟ یہ تو جو سائیکلون کے اثرات ہم بتا رہے تھے کہ اس کے ساتھ جو ہماری بلیٹن ایشو ہو رہی تھی اس میں ہم یہی ذکر کر رہے تھے کہ ایسٹرن سندھ میں زیادہ بارش کے چانسز ہیں، تھر پارک سے عمر کوٹ سائڈ پہ، اور یہاں آندھی واندھی تو کہیں بھی چل سکتی ہے سندھ میں. یہ ہر بلیٹن میں ہر الرٹ میں لکھتے رہیں. ٹھیک ہے سردار صاحب، یہ بتائیے گا نا یہ جو موجودہ 2 گھنٹے کی ویو آپ کہہ رہے ہیں اس میں کتنی بارش ہو سکتی ہے؟ اس میں کہیں ماڈریٹ اور کہیں ہلکی، لائٹ ٹو ماڈریٹ. طوفانی بارش کا کوئی امکان نہیں ہے؟ نہیں، طوفانی بارش کا امکان نہیں. اور یہ صرف 2 گھنٹے کا ہی اسپیل ہے، کل پرسوں مطلب بالکل صاف ہوگا؟ جی ہاں بالکل صاف ہوگا مسئلہ. سردار سرفراز ڈائریکٹر میٹ ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. سرجانی اور تیسر ٹاؤن میں تیز بارش ہو رہی ہے، کراچی میں آندھی اور ہوائیں اس وقت چل رہی ہیں، کئی علاقوں میں ہلکی بارش، کئی علاقوں میں تیز. نارتھ ایریاز میں کہا جا رہا ہے کہ زیادہ بارش ہو سکتی ہے، لیکن پورا کراچی ہو سکتا ہے اس تیز بارش کو نہ انجوائے کر سکے. اس سے گرمی کا زور کم تو ہو جائے گا لیکن گرمی برقرار رہے گی، ہو سکتا ہے لو نہ ہو اور جو ڈرائنس تھی وہ ضرور ختم ہو جائے. اس وقت آج نیوز کے نمائندے شہریار ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. شہریار آپ کہاں موجود ہیں اور صورتحال کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کیونکہ عمومی طور پر جب اتنی تیز ہوا چلتی ہے تو بائکس والے اکثر اوقات پھسل جاتے ہیں، بارش ہلکی ہوتی ہے تو بھی پھسلن کے واقعات پیش آتے ہیں، تو کوئی اس طریقے کے واقعات اب تو پیش تو نہیں آئے؟ جی شہریار ساجد سے اس حوالے سے بات کریں کہ کراچی میں تیز ہواؤں کے ساتھ آندھی اور کچھ علاقوں میں تیز بارش بھی جاری ہے. شہریار اگر آواز آ رہی ہے تو اس وقت سچویشن کیا دیکھ رہے ہیں شہر قائد میں آپ؟ یہ بالکل یکدم سے کراچی کا موسم جو ہے وہ تبدیل ہوا ہے. 2 دن سے بہت سخت گرمی تھی، 43.5 تک جو ہے وہ ٹیمپریچر گیا تھا، اور یہ لوکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سمندری طوفان سے تو کراچی کے اندر بارش نہیں ہوئی کیونکہ یہاں سے طوفان جو ہے وہ گزر گیا اور گجرات سے جا کے ٹکرایا، لیکن اس کی وجہ سے جو لوکل ڈیولپمنٹ ہوئی، جو ٹیمپریچر اتنا ہائی ہوا تھا، اس کی وجہ سے یہاں پہ موئسچرائزر بنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کالی گھٹائیں چھائیں، اس کے بعد آندھی چلنا شروع ہوئی، اور اب جو ہے وہ کافی سارے علاقوں کے اندر جو ہے وہ بارش بھی ہو رہی ہے. کہیں لائٹ شاور ہو رہے ہیں اور کہیں جو ہے وہ ہیوی رین بھی ہم نے دیکھی ہے. اس وقت گرو مندر پہ آفس کے اندر ہی میں موجود ہوں چھت پر، اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ابھی اس وقت ہلکی بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے. صدر کے علاقے میں کافی تیز بارش ہوئی ہے، ملیر ہو گیا، سرجانی ہو گیا، وہاں پہ کافی تیز جو ہے وہ شاور ہوئے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو لوکل ڈیولپمنٹ ہے، ابھی ہم دیکھ رہے تھے یہاں سے آندھی کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے گرو مندر اور صدر سے، اور اب یہ سی ویو سائڈ اور گلشن حدید اور ملیر سے ہوتا ہوا جو ہے وہ آگے جائے گا. کیمرہ مین کو یہ بھی کہیے گا کہ وہ کیمرہ پین کر کے ایریل ویو بھی دکھائے اس وقت شہر کا کہ کیا صورتحال ہے اس وقت شہر قائد میں. یہ جو ہوا چلی آئی ہے، بارش ہو رہی ہے، یہ بھی بتائیے گا آپ ساتھ ساتھ، اور یہ ذرا بھی بتائیے گا کہ کوئی ایکسیڈنٹ کا واقعہ تو پیش نہیں آیا؟ عمومی طور پر یہ لائٹ جو بارش ہوتی ہے تو پھسلن کے واقعات پیش آتے ہیں. بالکل میرے ساتھ اس وقت کیمرہ مین عدنان ہے. عدنان، میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے تھوڑا شہر کا نظارہ کروا دیں کہ کیونکہ اس وقت چھتوں کے اوپر بھی مجھے کافی سارے لوگ نظر آ رہے ہیں جو کہ اس وقت انجوائے کر رہے ہیں. اس وقت تک ایکسیڈنٹ کا کوئی معاملہ تو نظر نہیں آیا. ہاں ضرور، کیونکہ جب روڈ پھسلن ہوتی ہے تو یہاں پہ 2-3 لوگ سلپ ضرور ہوئے اور لیکن ان کو معمولی خراشیں ہیں، لیکن کوئی زیادہ جو ہے وہ زخمی نہیں ہوا، معمولی سے یہاں پہ زخمی ہوئے. اس کے علاوہ اور ہمارے شہر قائد کا ایک بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ جیسے ہی یہاں پر بارش ہوتی ہے یا آندھی چلتی ہے تو فوری طور پر جو ہے وہ لائٹ
चली जाती है कि इलेक्ट्रिक का जो निज़ाम है उसकी वजह से। और इस वक्त भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला जो वो शुरू हो चुका है। मलिर के अंदर लाइट नहीं है, स्टील टाउन में लाइट नहीं है, गुलशन हदीद के कुछ इलाकों में लाइट जा चुकी है। इसके अलावा सरजानी, नाज़माबाद में कुछ इलाकों के अंदर जो है वो इस वक्त बिजली जो है वो मुअत्तल हो चुकी है। और ये बताइएगा, जब बारिश शुरू होने से पहले जो आंधी आई थी उसमें हमने देखा कि तेज हवाओं के साथ बहुत ज्यादा गर्द भी थी। अब जब बारिश शुरू हो चुकी है तो तेज हवाओं का सिलसिला क्या थम चुका है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से जो सिस्टम बना था, लोकल डेवलपमेंट हुई थी, जो काली घटाएं आई थी, उसकी वजह से आंधी चली थी और ये यहाँ से इस वक्त गुजर चुकी हैं। और इस वक्त हम देख सकते हैं कि मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो वहाँ पे इस वक्त काली घटाएं जो आपको नजर आ रही होंगी और इस वक्त वहाँ पर तेज हवा चल रही है। यहाँ से ये सिलसिला गुजर चुका है। जैसे जैसे ये काली घटाएं यहाँ से गुजर रही हैं, आंधी का सिलसिला जो है वहाँ पर थमता हुआ जा रहा है। इस वक्त हम ये कह सकते हैं सीयू वाली साइड पर और क्लिफ्टन वाली साइड के ऊपर जो है वो तेज आंधी जो इस वक्त चल रही है, जबकि बाकी शहर के अंदर जो है वो आंधी का सिलसिला जो वो खत्म हो चुका है, लेकिन बूंदाबांदी अभी भी जो है वो जारी है। अच्छा, ये भी बताइएगा, इस वक्त यकीनन ऑफिस से छुट्टी का भी वक्त है, तो ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? ट्रैफिक इस वक्त इतनी ज्यादा मुझे नजर नहीं आ रही सड़कों के ऊपर, मामूल के मुताबिक ही ट्रैफिक है, लेकिन ये कि थोड़ा सा स्लो हो चुका है। शारा फैसल के ऊपर कुछ ट्रैफिक जो है वो स्लो है, लेकिन कंटिन्यूसली चल रही है क्योंकि बूंदाबांदी हुई थी। सड़क जो है, जो हमारी जमीन है वो बहुत ज्यादा खुश्क है, गर्म थी, इस वजह से पानी जो है उसने फौरी तौर पर पी लिया और रोड जो है वो सड़क जो है वो खुश्क हो चुकी है। कुछ इलाकों में इससे बूंदाबांदी हो रही है, वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक का दबाव है, लेकिन बाकी इलाकों के अंदर जो है वो ट्रैफिक मामूल के मुताबिक इस वक्त रवा दवा है। ठीक है, कोविड की वजह से भी शहरियार चूंकि 50% ही हाजिरी अलाउड है, ऐसे में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि मामूल से जरा आज के दिनों में ही है ट्रैफिक, और साथ साथ कुछ दफातर में हीट वेव की वजह से भी छुट्टियां दे दी गई थी, तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी अभी फिल वक्त इतना रश नजर नहीं आ रहा, लेकिन लोगों को फिर भी एहतियात की जरूरत है क्योंकि किसी भी किस्म का जो लाइट शावर होता है वो बाइकर्स के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होता है और ऐसे में तेज हवा भी गाड़ी चलाने में जरा मुश्किल होती है। बिल्कुल सादिया, यकीनन आज जो मौसम अचानक से तब्दील हुआ है, ये जो कराची के मौसम ने यू टर्न लिया है, यकीनन खुशगवार हैरत का बाइस बना है कराची के बासियों के लिए, क्योंकि पिछले 2 दिन से शदीद गर्मी थी और अगर कल रात की बात की जाए तो बाकायदा लू चल रही थी और लोगों को बहुत ज्यादा मसाइल का सामना था। ऊपर से के इलेक्ट्रिक भी जो है वो बिजली मुसलसल जो है वो नहीं दे रहा था और उसके बाद हमने देखा था कि सूरत हाल काफी जो है वो सीरियस हो गई थी कराची के लोगों के लिए। दुआएं भी मांगी जा रही थी कि मौसम तब्दील हो, बारिश हो, क्योंकि पहले ये प्रेडिक्शन थी कि कराची में बहुत बारिश होगी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि तूफान का रुख जब मुड़ गया तो कराची में बारिश नहीं हुई। कराची के मौसम के हवाले से आपको अपडेटेड रखेंगे। हैदराबाद की बात करते हैं, जहां बारिशों के मुमकिन खदशे के पेश नजर इंतजामिया ने अलर्ट तो जारी कर दिया, लेकिन अभी तक नालों की सफाई का काम शुरू नहीं हो सका। शहरी परेशान हैं कि अगर बारिश हुई तो पानी की निकासी कैसे मुमकिन हो सकेगी। वसीम खान रिपोर्ट करेंगे। सिंध में मुमकिन तूफानी बारिशों के पेश नजर हुकूमती आला सतह के इजलासों के साथ साथ शहरी इंतजामिया के इजलास भी जारी हैं। मुमकिन बारिशों के इम्कान के बाइस हैदराबाद की इंतजामिया ने भी चंद रोज कबल अलर्ट जारी किया था, लेकिन अमली इक़दाम कहीं दिखाई नहीं देते। शहर के मरकजी नालों में ऊपर तक कचरा जमा है। अगर नालों की बर वक्त सफाई न हुई तो पूरे शहर में कई फीट पानी जमा होने का खतरा है। हैदराबाद की सूरत हाल तो ऐसी है कि जो बच्चे जो है वो नालों पे खेल रहे हैं, वो नालों पे चल रहे हैं, यानी अपना रोड क्रॉस करने के लिए उनको किसी सड़क की जरूरत नहीं है। नाले में इतना कचरा है कि वो नाले पे खेलते हैं बाकायदा, और इस दौरान अगर कोई बच्चा कोई हादसा हो जाते हैं तो वो बच्चा भी डूब जाता है। हैदराबाद में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे ये लगे कि इंतजामिया बारिश से आने से पहले ही उसकी तैयारियां कर रही है। जो सूरत हाल है वो तो इंतहाई खराब है ना, वो अभी से इतने भरे गए कि उन पे तो सदियां लग जाएंगी इनको साफ करते करते। शहरियों का बल्दिया आला हैदराबाद से मुतालबा है कि बरसाती नालों की सफाई के लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएं ताकि शहरी बरसात के बाद होने वाली अजियत से महफूज रह सकें। मोहम्मद वसीम खान, आज न्यूज, हैदराबाद। करक में इंडस हाईवे पर नशपा के करीब ट्रक ने गाड़ी को रौंद डाला। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं सब्ज अली से। जी सब्ज अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज इंडस हाईवे पर नशपा के करीब ट्रक और मोटरकार के मबैन खौफनाक तबादुल हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद मौके पर जबहक हो गए। जबहक होने वाले अफराद का ताल्लुक बनू से बताया जाता है, जबकि उनकी शनाख्त मोहम्मद हारिस, इनामुल्लाह और आमिर सोहेल के नाम से हुई है। पुलिस ने वाकई में ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी होने वाले 2 अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सब्ज अली आपका।
اور ابھی آپ کو خبر دیں گے ٹنڈو العیار سے، جہاں گھر میں آگ لگنے سے زخمی خاتون ارم خانزادہ کراچی کے اسپتال میں چل بسی ہیں۔ پولیس نے خاتون کے شوہر کو گرفتار کیا ہے۔ عبداللطیف قائم خانی کی رپورٹ دکھائیں گے۔ ٹنڈو العیار میں ایک اور ہوا کی بیٹی ظلم کا شکار ہو گئی۔ ارم خانزادہ کو گزشتہ روز گھر کے اندر مبینہ طور پر آگ لگا دی گئی۔ رات کا واقعہ ہے، رات تقریباً 9:30 بجے پی ایس وومین اینڈ چلڈرن پر ارم کا بھائی علی رضا پی ایس پر آیا۔ اس نے آ کر ہم سے کمپلین کی کہ اس طرح میری بہن کو ان کی ساس اور اس کی نند نے اور اس کے ہسبینڈ نے مل کر پیٹرول ڈال کر جلا دیا ہے۔ ارم خانزادہ کا 90% جسم جل گیا تھا، جسے تشویشناک حالت میں علاج کے لیے حیدرآباد سے کراچی منتقل کیا گیا تھا، جہاں پر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی۔ ارم کے بھائی نے اس کے سسرالیوں پر الزام لگا دیا۔ ساس اور نندوں کا ایک ہی کام تھا، بس ہم چلے جاتے تھے گھر سے، اس کے پیٹ پیچھے ان کی یہی چک چک تھی، بس کوٹنا مارنا، کبھی ہاتھ توڑنا، کبھی کیا کرنا۔ مگر آج ایک چکر پہلے بھی انہوں نے تھوڑی ایسی ہاتھ جلانے کی کوشش کی تھی، جو آج ہوا ہے نا، جو 3:30 بجے انہوں نے جلایا تھا، مگر ہمارے کو فون کیا ہے 4:30-5 بجے کا ٹائم۔ ارم خانزادہ کے گھر والوں نے حکومت سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ عبداللطیف قائم خانی، آج نیوز، ٹنڈو العیار۔ سیالکوٹ میں نوجوان نے ادھار سگریٹ نہ دینے پر بیکری مالک کو تشدد کا نشانہ بنا دیا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ سگریٹ ادھار کیوں نہ دی؟ اوباش نوجوانوں نے بیکری کے مالک کو تشدد کا نشانہ بنا دیا۔ CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ اچیاں کھروڑیاں کے رہائشی میاں اشفاق کا ادھار نہ دینا جرم ٹھہرا۔ ملزمان نعمان شاہزیب، ثقلین اور بلال نے بیکری میں گھس کر تشدد کا نشانہ بنایا اور فرار ہو گئی۔ واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ تھانہ موترا پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ جعفر آباد میں ڈیرہ العیار کے مکینوں نے پانی کی شدید قلت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ مظاہرین نے محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے دفتر کے باہر مظاہرہ بھی کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ تالابوں میں پانی وافر مقدار میں موجود ہے، پھر بھی پانی سپلائی نہیں کیا جاتا۔ مزید جانتے ہیں دلشاد کھوسو سے۔ ہمارا رابطہ دلشاد سے منقطع ہو گیا ہے۔ اپنے ویورز کو بتا رہے ہیں جعفر آباد میں ڈیرہ العیار کے مکینوں نے پانی کی شدید قلت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے، جہاں پر معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان میڈیا کو بریف کر رہے ہیں۔ اس کا استعمال ہے، ہجوم میں نہ جانا ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو فی الحال ہم نے جاری رکھنی ہے اور ان کو اپنائے رکھنا ہے۔ ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ ابھی بیماری کی صورتحال ایسی نہیں کہ ہم ان کو ختم کر سکیں یا ان کو خیر بات کہہ سکیں۔ ساتھ ساتھ ویکسینیشن کا عمل جاری ہے، اور میں پھر سے سب کو انکریج کرتا ہوں، سب کو دعوت دیتا ہوں کہ جیسے جیسے آپ کی باری آتی ہے جا کے اپنی ویکسینیشن ضرور لگوائیے۔ جو ہماری ویکسینیشن کی مہم ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گی اور جاری ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کا گیپ یا رکاوٹ نہیں آئی۔ ہم لگاتار مختلف ذرائع سے ویکسین کی خریداری کرتے چلے جا رہے ہیں۔ 16 مئی کو 30 سال سے زیادہ کی عمر کے لوگوں کی بھی رجسٹریشن شروع ہو گئی۔ جو 30 سے 40 سال کی رینج میں ہیں وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ ان کی ویکسینیشن کا عمل کچھ عرصے بعد شروع ہوگا، اور اس کا طریقہ کار بڑا سادہ ہے۔ آپ SMS کے ذریعے اپنا جو نیشنل ID کارڈ نمبر ہے، CNIC جس کو لوگ بولتے ہیں، اس کو SMS کریں۔ احتیاط کیجئے کہ بیچ میں ڈیش یا سپیس نہیں ڈالنی۔ 40 سے اوپر کے جو پاکستانی ہیں، جو سٹیزنز ہیں ہمارے، ان کی 12 مئی سے ویکسینیشن شروع کر دی گئی تھی واک ان کے طور پہ۔ اب واک ان کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ کہ آپ SMS کیجئے اپنا CNIC 1166 پہ اور قریبی ویکسینیشن سینٹر میں چلے جائیں، یعنی آپ کو اپوائنٹمنٹ کی یا ایک دعوت کی ضرورت نہیں۔ آپ نے SMS کیا اپنا CNIC، اس کے ساتھ ہی آپ کو اس کا کوڈ آ جائے گا اور آپ جا کے ویکسینیشن کروا لیں۔ اور جو پوری لسٹ ہے ویکسینیشن سینٹرز کی وہ NCOC کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے، ncoc.gov.pk۔ اچھا، کچھ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، کچھ ایسی مس انفارمیشن یعنی غلط انفارمیشن جو ہے وہ بھی پھیلتی رہتی ہے، اور آج کل کے دور میں کئی دفعہ اس کا جواب دینا بڑا ضروری ہو جاتا ہے۔
ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں وزارت صحت میں بھی NCOC میں بھی کہ سوشل میڈیا پہ اور دیگر جو ذرائع ابلاغ ہیں ان میں کیا انفارمیشن چل رہی ہے. ہمیں کمپلینٹس بھی آتی ہیں اور ان ساری باتوں کے بیسس کے اوپر میں کچھ جو خدشات یا خیالات لوگوں کے ہیں یا سوالات ہیں ان کا جواب دینا چاہوں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ دکھ کی بات یہ ہے کہ کچھ مجھے لگتا ہے کہ انفارمیشن اس میں میلیشیسلی یعنی جان کے بھی پھیلائی جاتی ہے. اچھا، سب سے پہلے سائنو فارم جو ویکسین ہے اس کی اویلیبلٹی، اس کے استعمال کے بارے میں کئی دفعہ لوگ پوچھتے رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ اویلیبل ہے اور یہ استعمال ہو رہی ہے اور ہوتی چلی جائے گی. یہ جو خبر پھیلائی گئی کہ سائنو فارم اویلیبل نہیں ہے یا کسی کا اگر یہ خیال ہو کہ یہ کسی صورت بند کر دی گئی ہے تو ایسی بات بالکل نہیں. یہ کمپلیٹلی بیس لیس بات ہے. وہ تمام لوگ جن کو پہلی ڈوز سائنو فارم کی لگی وہ ضرور اپنی وہ مناسب جو اس کا ٹائم پیریڈ ہے 3 ہفتے اس کے گزرنے کے بعد آپ جا کے ویکسینیشن سینٹر پہ اپنی دوسری ڈوز ضرور لگوائیے. اور ہم کوشش یہی ہے کہ جن کو سائنو فارم پہلی ڈوز لگی ان کو دوسری ڈوز بھی سائنو فارم کی ہی لگے. ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر کسی ایک سینٹر میں ان کے پاس سائنو فارم کے سٹاک میں کچھ کمی ہو تو وہ ترجیح دیں گے ترجیحی بنیاد کے اوپر جن کو دوسری ڈوز لگنی ہے ان کے لیے شاید وہ سائنو فارم کی کچھ ڈوز مختص کر دیں. تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں وہ آپ کو کوئی اس کے علاوہ ویکسین آفر کریں اگر آپ پہلی ڈوز کے لیے جا رہے ہیں. میں پھر سے واضح کر دوں کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک ڈوز سائنو فارم کی لگوا دی ہے انشاءاللہ ان کو دوسری ڈوز بھی سائنو فارم کی ہی لگے گی اور لگنی چاہیے. اس وقت کی سائنس کے مطابق اور سائنسی معلومات کے مطابق ہم حکومت کی طرف سے ویکسینز کو مکس کرنے کی ریکمنڈیشن نہیں دے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ترجیحی بنیاد کے اوپر اگر آپ کو ایک ویکسین کی ڈوز لگی ہے تو اسی ویکسین کی دوسری ڈوز لگنی چاہیے. یعنی یہ جو مکس اینڈ میچ ہے یہ اس وقت ہم نہیں ریکمینڈ کر رہے ہیں. ہم نے کافی سارے سٹیپس لیے ہیں ہمارے سافٹ ویئر کے اندر اور دیگر انتظامی طور پہ کہ حت الوسع آپ کو وہی چیز دوبارہ لگے جو پہلی دفعہ لگی ہے. ویکسینیشن کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں کچھ گفتگو ہوتی رہی. ایک تو آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ اس کے لیے جو طریقہ کار ہے جو میکنزم ہے وہ کیا ہے. وہ بڑا روبسٹ ہے, بڑا مناسب طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کا بھی طریقہ ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ نمز کی ویب سائٹ پہ معاملے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان میڈیا بریف کر رہے ہیں. یہاں پر لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک اگین. ابھی آپ کو بتائیں کہ جہلم میں مہنگائی کا طوفان نہ تھم سکا. روزمرہ اشیاء کے ساتھ مرغی کا گوشت بھی غریب عوام کی دسترس سے باہر ہو گیا. اسی پر دیکھتے ہیں شہباز بٹ کی رپورٹ. میں مہنگائی کا نہ تھمنے والا طوفان جاری ہے. آٹا 75, چینی 110, گھی 300 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے. چاول اور دالوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. گزر بسر بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. دیہڑی دار آدمی ہے ہم. چینی 110 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے. یہ بھی مہنگا 300 روپے کلو ہم کل لے کے آئے ہیں. پھلوں اور سبزیوں کے ساتھ مرغی کا گوشت بھی غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے. مرغی کا گوشت شہری علاقوں میں 425 جبکہ دیہاتی علاقوں میں 500 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے. آج کل گوشت لینا بھی محال ہو چکا ہے. یہاں پر آپ 430 روپے کلو کے جی گوشت چل رہا ہے اور سائیڈ علاقے میں جائیں تو سر وہاں پر 550 روپے کے جی گوشت چل رہا ہے. روزمرہ اشیاء کی روز بروز بڑھتی قیمتوں سے غریب عوام کا جینا محال ہو گیا. شہریوں نے وزیر اعظم پاکستان سے مہنگائی کے طوفان پر قابو پانے کا مطالبہ کیا ہے. محمد شہباز بٹ, آج نیوز. چنیوڑ شہر اور گرد و نواح میں چینی کی قیمت نے سینچری کراس کر لی. ضلعی انتظامیہ عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے. مزید جانیں گے آج نیوز کے نمائندے عمر سجاد سے. جی بالکل, اشیاء خورونوش کی چیزیں جو ہیں آئے روز آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. چنیوڑ کے گرد و نواح میں چینی نے سینچری کراس کر دی ہے. مین مارکیٹ میں جو ہے چینی 110 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے. اس وقت میرے ساتھ شہری موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا کہیں گے. رمضان میں تو جو سستا بازار لگایا تھا اس میں 65 روپے چینی جو فروخت کی جا رہی تھی. اب حال یہ ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہی جو ہے وہ کرانے والوں نے اس کا ریٹ جو ہے 100 سے زیادہ 105 110 روپے کر دیا. تو ہم کیا کریں, کس سے کہیں, انتظامیہ جو ہے وہ خاموش ہے. جی بالکل, جیسا آپ نے شہری کی بات سنی, شہری کا کہنا ہے کہ چینی جو ہے رمضان میں
65 रुपए किलो फरोख्त की जा रही थी। रमजान गुजरा है, आज चीनी का जो रेट है ओपन मार्केट चिन्योट में 110 रुपए फरोख्त किया जा रहा है। चिन्योट में चीनी की बढ़ती हुई कीमतों से आम आदमी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मीरपुर साखरों और घारों के आबादकारों ने पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। कौमी शाहराह पर टायर जलाकर धरना भी दिया। आबादकारों के मुताबिक जिला ठट्टा की साहिली इलाकों समेत इजला भर में गुज़िश्ता 2 माह से पानी की किल्लत है और जमीन बंजर होने लगी है। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अमरलाल, हमारे नुमाइंदे। बिल्कुल जिला ठट्टा में पानी की किल्लत के खिलाफ सरापा एहतजाज बनकर काश्तकार सड़कों पर निकलकर एहतजाज कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि गुज़श्ता 2 माह से पानी न होने की वजह से जो हमारे जमीनें हैं, जो फसल जो हमारे काश्त हो रहे थे, उनको भी तबाह और बर्बाद कर दिया है हुक्मरानों की एक साजिश के तहत। क्योंकि पानी इसी महीने में पानी होने से हमारे चावल काश्त होते थे, चावल काश्त न होने की वजह से हमारे लाखों करोड़ रुपए नुकसान हो रहा है। आइए मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। लोग जमींदारों पे जिनका गुजारा और वो पानी के ऊपर डिपेंड है, और यहाँ पे पानी कितने टाइम से बंद है और लोग कितने परेशान हैं कि जमीनों पे फसलें नहीं हो रही हैं और कितना नुकसान हो रहा है पानी ना होने की वजह से। मुकम्मल पानी ना होने की वजह से हमारा नुकसान हो गया है। मैंने अपनी जमीन के लिए बीज लिया था 1000 रुपये किलो, अभी तक हमारा बीज जाया हो गया, पानी ना होने से खराब हो गया, नुकसान हो गया। हम सिंध हुकूमत को अपील करते हैं, खुदा हमें पानी दे जाए। जी, ये थे काश्तकार का कहना है कि पहले एक महंगाई की वजह से हम परेशान हैं, ऊपर से ये पानी ना आने की वजह से जो हमारी जमीन है वो वीरान और बर्बाद हो चुकी है, लेकिन हमें पानी नहीं दिया जा रहा है। इसके खिलाफ आज हम सरापा एहतजाज है। शरखपुर में बिजली की लटकती बोसीदा तारें किसी भी वक्त बड़े सानहे का सबब बन सकती हैं। मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे सैयद ताहमासिफ अली। शरखपुर और इसके गिरदोनवा के गली मोहल्लों में बिजली की तारें लटक रही हैं और खंबे अक्सर जगह पर टेढ़े हैं। बिजली की तारें सही करवाने के लिए वापदा एहलकारों बार बार शहरी शिकायत करते हैं। इन बसीदा तारों की वजह से बिजली की ट्रिपिंग गर्मियों में शदीद हो जाती है, जिसकी वजह से बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो जाती है और इस मौसम में बारिश और आंधी की वजह से भी ये तारें बार बार टूट जाती हैं। शहरियों ने का कहना है कि इन बिजली की तारों को दुरुस्त किया जाए और बसीदे तारें चेंज की जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमें इस सिलसिले में अपडेट करने के लिए। अटक में थाना बसाल पुलिस ने 5 रुकनी बेनसूबाई डकैत गिरोह गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान इलाके में खौफ की अलामत बने हुए थे। ये खबर है अटक से, जहां थाना बसाल पुलिस ने 5 रुकनी बेनसूबाई डकैत को गिरफ्तार किया है और इस गिरोह के हवाले से बताया जा रहा है कि मुलजिमान इलाके में खौफ की अलामत बने हुए थे और ये कार्रवाई की गई है, जिसके नतीजे में ये गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। ये एक गिरोह है, बेनसूबाई गिरोह। थाना बसाल ने ये कार्रवाई की है। जिला बन्नू में पालतू जानवर भी चोरी होने लगे हैं। टाउनशिप में दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल सवार कीमती कुत्ता छीन कर ले गए। शहरी ने चोर को पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि जिला बन्नू में पालतू जानवर भी चोरी होने लगे हैं। टाउनशिप में दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल सवार कीमती कुत्ता छीन कर ले गए। शहरी ने चोर को पकड़ने के लिए अब 1 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया है। उधर घोटकी में अगवा बराए तावान की वारदातों में तेजी आ गई है। डाकुओं ने मजीद 3 काश्तकारों को अगवा कर लिया है। जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साकिब नसीर, हमारे नुमाइंदे। घोटकी में अगवा बराए तावान की वारदातों में तेजी आ गई है। साकिब नसीर, बताइएगा इस हवाले से। साकिब नसीर, बताइएगा, वारदातों में तेजी आ गई है, अगवा बराए तावान की कार्रवाइयां तेज हो रही हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट घोटकी की जो अमन अमान है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। आए रोज लोगों को अगवा किया जाता है, कभी नशवानी आवाज में बुलाकर वहाँ कच्चे के एरिया में लोगों को बुलाकर वहाँ पे जरगमाल बनाया जाता है और फिर लाखों रुपए तामान लेकर उनको छोड़ा जाता है। तो मैं ये बताऊं कि पुलिस किसी भी तरह ऑपरेशन करने के हवाले से बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और जो डाकू हैं वो दिन दहाड़े मतलब आके अपने कार्रवाई करके भाग जाते हैं। तो इस तरह ये आंदल सुधरानी थाने के हुदूद में ये वाकया पेश है, जहाँ पे 3 जो लोग थे खेतों में काम करने गए थे तो उनको अगवा कर लिया गया है। तो उनका वर्षा का कहना है कि हमने पुलिस को इतला की है, लेकिन पुलिस ने कभी भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं की।
لیکن جو پولیس کا ترجمان ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں اور جلدی جو ہے ان لوگوں کو بازیاب کرایا جائے گا. جی بہت شکریہ. خبروں کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا ہے بریک کا. آج کے ساتھ رکھیے.